أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو جتنی نعمتوں سے نوازا ہے ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت وقت ہے. وقت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کی قدر انسان کو کرنی بھی چاہیے، سمجھنی بھی چاہیے. وقت سے متعلق ہمیں دو باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ایک تو جتنا ہو سکے انسان وقت کو بچائے، اور دوسرا وقت کو جس قدر ہو سکے صحیح استعمال کرے. وقت کو بچانا کتنا اہم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے احادیث مبارکہ میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب راستے پر کہیں سفر کرتے تھے نا تو صحابہ فرماتے کہ حضور تیز چلتے تھے راستے پر. عام آدمی جس طرح چلتے ہیں حضور ان کے بنسبت تیز چلتے تھے. علماء اور محدثین نے اس کی حکمت لکھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام راستے پر تیز اس لیے چلتے تھے کہ اس سے وقت بچتا ہے انسان کا. ظاہر ہے جہاں انسان کو جانا ہے تو جانا، یہ راستہ کا جو سفر ہے یہ تو مقصودی نہیں ہوتا. مقصودی تو اس جگہ پہنچنا ہوتا ہے اور کام کرنا ہوتا ہے. اگر ہمارا وہ کام 2 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا ہے اور راستے میں ہی ہم نے سفر میں 1.5-2 گھنٹے لگا دیے تو وہاں پہنچ کر وہ کام ہو نہیں پائے گا، پھر ریا رہ جائے گا. تو راستے کا جو چلنا ہے یہ مقصودی نہیں تھا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے پر تیز چلا کرتے تھے. آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب دور کا سفر ہوتا تھا رات میں سفر فرماتے تھے تو جتنا ہو سکتے رات میں سفر کرتے تھے آپ. اور آپ فرماتے تھے کہ رات میں زمین سمٹ جاتی ہے. سمٹ سے مراد یہ ہے کہ رات کے وقت میں جو انسان سفر کرتا ہے وہ اس سفر میں برکت ہوتی ہے، اور دن میں جتنا سفر انسان طے کرتا ہے رات میں اس سے زیادہ طے کر لیتا ہے. یہ قدرتی طور پر ہے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کی ضرورت محسوس ہوتی تو پھر آپ آرام بھی فرماتے تھے. اور آرام میں آپ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اگر رات ابھی صبح صادق میں نہیں، فجر کے وقت میں بھی کافی وقت باقی ہے تو آپ لیٹ کر آرام فرما لیتے. اور اگر وقت کم ہوتا فجر کے تہجد کے لیے تو پھر آپ اس طرح سے لیٹتے کہ اپنے اس ہاتھ کو یوں کھڑا رکھتے ایسے زمین پر اور اس پر اپنا ہاتھ پہ اپنا رخسار مبارک رکھتے. تھوڑی دیر آرام ہوتا اور پھر اٹھ جاتے تھے. تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چلنے کا انداز تھا یہ وقت کے بچانے کی حکمت تھی کہ انسان جو سفر کر رہا ہوتا ہے نا، کسی کام کے لیے جا رہا ہے تو جت قدر ممکن ہو سفر کو جلدی طے کرے تاکہ وقت بچے اور اس اصل کام میں وقت لگے. دوسرا، وقت سے متعلق ہمیں کس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ وقت کو ہم صحیح استعمال کریں، یہ غلط استعمال نہ ہو. صحیح استعمال کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ وقت بہت بڑی نعمت ہے. قیامت کے دن جن 5 چیزوں کا سوال ہوگا نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے بتایا ان کے بارے میں. ان میں سے ایک چیز کے بارے میں بلکہ قیامت نہیں دنیا میں ہمیں یہ بتایا کہ تمہیں اللہ نے جو 5 نعمتیں دی ہیں بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اور وہ 5 نعمتیں ایسی جو زوال پذیر ہونے والی ہیں. ان کا خیال رکھنا، ان سے فائدہ اٹھانا. اغتنم خمسہ، اور میں سے فرمایا کہ وفراغ کا قبل شغلک، جتنا وقت تمہارے پاس فراغت کا ہے نا یہ تمہاری مصروفیت سے پہلے یہ جو فراغت کا وقت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کو کسی نہ کسی کام میں استعمال کرو، صحیح کام میں. اور ظاہر سی بات ہے جو وقت صحیح کام میں استعمال نہیں ہوگا تو لازمی سی بات ہے وہ غلط میں استعمال ہوگا، پھر غلط کام میں استعمال ہوگا. غلط کاموں میں وقت تبھی لگتا ہے جب انسان کے پاس صحیح کام نہیں ہوتا نا. جیسے آج کل ہر گھر میں یہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ یار بچوں نے موبائل نہیں چھوڑنا، بچے موبائل نہیں چھوڑتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو مصروفیت کے کوئی اور کام ہی نہیں دیے. تب وہ جب فارغ بیٹھے گا تو وقت تو کہیں لگائے گا، اس نے اپنا موبائل اٹھا کے بیٹھ جانا ہے.
اس کے مصروفیت کا کام لگانا چاہیے، بچوں کو عادی بنانا چاہیے، اپنے کپڑے خود پہنیں، خود اتاریں، خود رکھیں، خود سنبھالیں، کتابیں خود سنبھالیں، بیگ خود سنبھالیں، جوتے خود رکھیں، اپنا کھانا خود اٹھائیں، لائیں، کھائیں، خود جا کر رکھیں، برتن اٹھا کے رکھیں، کوئی مہمان آئے ان کے لیے پانی لا کر رکھیں، ان سے ملیں، ان کے لیے دروازہ کھولیں، دروازہ بند کریں۔ یہ کام ہم نے سب اپنے ذمہ لے لیے ہیں، بچوں سے ہم کرواتے نہیں یہ کام۔ اور بعض اوقات بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں میں تو بچوں سے کام نہیں کرواتا۔ یہ جو کہتے ہیں نا میں بچوں سے کام نہیں کرواتا، یہ بچوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ بچے ایسے عادی بن جاتے ہیں کہ اب گھر میں مہمان آیا، وہ موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب بڑے اٹھیں گے، دروازہ کھولیں گے، ان کو بٹھائیں گے، ان کو پانی پلائیں گے، یہ موبائل میں لگے رہیں گے، اس لیے کہ ان کا وہ وقت غلط استعمال کیوں ہو رہا ہے؟ وہ صحیح استعمال ہونے نہیں دیا ہم نے۔ جب صحیح استعمال ہونے دیں گے تو غلط استعمال نہیں ہوگا۔ ان کو مصروف رکھنا چاہیے، کسی نہ کسی کام میں لگانا چاہیے تاکہ وہ غلط کام کی طرف جائیں نا۔ یہ جو دنیا کے اندر خاص طور پر یہ ہمارے شہروں کے اندر جو بدامنی پھیلی ہوئی ہے نا، اس بدامنی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب بے روزگاری ہے۔ جب نوجوانوں کے پاس کوئی مصروفیت کے لیے کام نہیں ہوتا نا، روزگار نہیں ہوتا، تو پھر ان کا ذہن شیطانی چیزوں کو سوچتا ہے اور پھر کوئی نہ کوئی غلط کام وہ اٹھاتا ہے، کرتا ہے۔ سارے نوجوانوں کو مصروف کر دیا جائے، جو نوجوان ہے اس کا کسی نہ کسی کام پہ لگا دیا جائے، کچھ بھی نہیں ہوگا، سکون اطمینان ہر جگہ ہوگا۔ جتنی بے روزگاری بڑھتی جائے گی اتنی بدامنی بڑھتی جائے گی، اس لیے کہ ان کے پاس کام نہیں ہے۔ جب صحیح کام نہیں ہے تو اس نے اپنا غلط کرنا ہی ہے پھر، اور جب غلط کرتے ہیں پھر حالات بگڑتے ہیں اس طرح سے۔ تو غلط کام سے بچانے کے لیے ہمیں اس وقت کو صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اب وقت صحیح کیسے استعمال ہوگا؟ صحیح ایسے استعمال ہوگا یا تو ہم اپنی ضرورت کے کاموں میں اس کو استعمال کریں اور اپنے آپ کو تھکائیں، ایسا نہیں کہ کام کریں، کام میں تھکائیں اپنے آپ کو۔ ایک آدمی تو جو کھیتی باڑی کرتا ہے، زمیندار ہے، کسان ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، اور ایک وہ ہے جو کسی بڑے آفس میں کام کرتا ہے۔ دونوں کی صحت میں بڑا فرق ہوتا ہے، دونوں کی سوچ میں بڑا فرق ہوتا ہے، دونوں کی زندگی بڑا فرق ہے، دونوں کی قد، جسمانی قوت اور طاقت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا سارا جسم، سارا وقت جو محنت پہ لگ رہا ہوتا ہے، اور یہاں زیادہ تر وقت اپنا فضول میں لگ رہا ہوتا ہے۔ پھر جب وقت انسان صحیح استعمال نہیں کرتا نا، غلط استعمال ہونے لگتا ہے، اور غلط کبھی کام نہ ملے انسان کو، تو پھر انسان تیسرا راستہ اپناتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پھر انسان اپنے ذہن سے چیزیں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ نے انسان کا ذہن ایسا بنایا ہے نا کہ جیسے انسان خاموشی اختیار کرتی یہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا نماز میں خیالات کیوں آتے ہیں ہمیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نماز میں ذرا خاموش سکون سے کھڑے ہوتے ہیں تو اب ذہن چلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ ساری فلم جو ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہے، ہمیں خیالات آتے ہیں۔ اور جب نماز سے عام حالات میں بات چیت کرنے کسی کے ساتھ تو ذہن اپنا جو ہے نا وہ جمع تو کر رہا ہے، لیکن اب وہ پچھلی فلم چلا نہیں رہا تو ہمیں خیالات نہیں آتے۔ تو وقت اگر غلط استعمال ہونا پھر انسان غلط سوچنے لگتا ہے، اور جب غلط سوچیں آتی ہیں نا اس کی بنیاد بن جاتی ہے بدگمانی۔ ظاہر ہے انسان کے پاس کوئی کام نہیں ہے، فارغ بیٹھا ہوا ہے، اب اچھا کام نہیں ہے تو برا کرنے کو بھی نہیں مل رہا اس کو، تو اب وہ بیٹھ کے سوچے گا، اور جیسے ہی بیٹھے گا کسی کو دیکھے گا سوچنا شروع کر دے گا، جس کو دیکھے گا سوچنا شروع کر دے گا۔ یہیں سے غلط سوچیں، غلط گمان بنیاد پکڑتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس چیز سے منع فرمایا، اجتنبوا کثیرا من الظن، فرمایا کہ یہ بدگمانی کسی کے بارے میں نہ لایا کرو۔ جو ذہن میں گمان پیدا کر لیتا نا، کسی کو دیکھا اور نتیجہ خود سے مرتب کر لیا، ایک دفعہ کسی کے ساتھ بات چیت یہ خود سے نتیجہ مرتب کر لیا، آدمی ٹھیک نہیں ہے، یا اگر اس سے کوئی گپ شپ ہو گئی تو اس کی اتنی تعریفیں کہ یہ بہت ہی اچھا آدمی ہے، پتہ چلا وہ تھا کچھ اور ہی، غلط آدمی تھا۔ یہ نتیجہ خود مرتب کر لیتے ہیں، یہ گمان کا نتیجہ۔ انسان جو گمان کرتے ہیں نا، سوچتے ہیں اللہ نے جس سے منع کیا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ گمان چار قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک گمان ہے حرام، ایک گمان ہے فرض، ایک گمان ہے ممنوع، اور ایک ہے اچھا۔ حرام تو یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں انسان بدگمانی شروع کر دے، بھئی اللہ نے پتہ نہیں کیا کر دیا، میرے کام ہی نہیں ہو پا رہے، میں اتنا کر رہا ہوں میرے کام ہی نہیں ہو پا رہے، میں اتنا پڑھ رہا ہوں میرے کام ہی نہیں ہو بن پا رہے۔ یہ بدگمانی پیدا ہو گئی اللہ کے بارے میں، یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ، ساری زندگی اس طرح سے گزارنا کہ کوئی لمحہ تمہارا ایسا نہ ہے کہ تم اللہ کے بارے میں بدگمانی دل میں لے آؤ، کبھی بھی نہیں لانا، ہمیشہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھو، بھائی جو ہو رہا ہے میرے لیے اچھا ہو رہا ہے، بظاہر مجھے برا لگ رہا ہے لیکن میرے لیے اچھا ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت بھی کیا بندے کو فرماتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی، میں اسی طرح کروں گا جس طرح میرا بندہ میرے بارے میں گمان رکھے گا۔ اگر میرا بندہ ہمیشہ میرے بارے میں غلط گمان رکھے گا تو نتیجہ وہی ہوگا اس کے ساتھ، میرے بارے میں اچھا گمان رکھے گا تو میں اس کے ساتھ ویسے ہی کروں گا۔ یہ بدگمانی اللہ کے بارے میں یہ تو ہے حرام، اور اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، اچھا گمان یہ فرض ہے، ہمیشہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، یہ فرض ہے۔ تیسرے نمبر پر جو گمان ممنوع منع کیا ہے وہ عام انسانوں کا دوسرے انسانوں کے بارے میں، اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ جو کہا ہے نا کہ کسی کے بارے میں بدگمانی دل میں نہ لایا کرو، اور یہ بدگمانی ہوتی اسی وجہ سے کہ انسان جب فارغ بیٹھا ہوتا ہے نا تو پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ بندہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ کیوں آ رہا ہے، یہ کس لیے آ رہا ہے، اچھا یہ وہاں تھا، یہ وہاں تھا، پھر غلط خیالات غلط گمان اس کے بارے میں بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب گمان غلط بنتا ہے اس کے بعد دل کے اندر حسد پیدا ہوتی ہے، بغض پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ زبان سے غیبت کے الفاظ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر شیطان انسان کو بڑے بڑے گناہ کرواتے ہیں بدگمانی سے، اس لیے یہ بنیاد بنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الظن، بھائی کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کیا کرو، کیوں؟ فإن الظن اکذب الحدیث، سب سے بڑا جھوٹ، سب سے بڑا اکذب الحدیث، سب سے بڑا جھوٹ کسی کے بارے میں بدگمانی، اور یہ بدگمانی ایسی چیز ہے نا کہ جس نے گھروں کو بھی تباہ کیا ہوا ہے۔ معذرت کے ساتھ شادی کے بعد نوجوان اپنی ماں سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا بیوی سے ڈرتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہر وقت وہ پوچھے گی کیا کر رہے تھے، کہاں سے آ رہے تھے، کیا گئے تھے، کیوں گئے تھے، کس لیے گئے تھے، کس کے ساتھ گئے تھے۔ یہ اتنے سوالات ہوتے ہیں بدگمانی کے، کیوں خواہ مخواہ کی بدگمانی۔ اب وہ اتنا تنگ ہو جاتا ہے، اسے اتنا تنگ کتنے جواب دوں۔ اب جب فون آتا ہے تو فون اٹھاتے ہی اس کے ماتھے پہ جو نا 13:30 بجنے لگ جاتے ہیں کہ کیا جواب دوں گا میں اس کا۔ یہ بدگمانی ہے۔ وہ ساری زندگی گدھے کی طرح باہر لگا رہتا تھا، جمع کر کر کے لاتا تھا، اور مہر کے نام پہ تمہیں دیا، سب کچھ دیا، وہ کسی اور کے لیے کیا تھا۔ اب بدگمانی شروع ہو جاتی، آپ کہاں گئے تھے، کیوں گئے تھے، ہمیں بتایا کیوں نہیں تھا۔ بھئی ہر کام بھی اگر بتا کے جانا پڑے تو پھر تو معاملات چلیں گے کیسے؟ یہ بدگمانیاں دل سے نکالنے، ورنہ یہ گھر تباہ ہو رہے ہیں بدگمانی کی وجہ سے۔ ناچاقیاں اور جدائی علیحدگی پہ جا کر اس کا نتیجہ مرتب ہو رہا ہے۔ بے شمار حالات ایسے بن گئے، اتنی بدگمانی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے بدگمانی دوسری، ایک دوسرے سے حد سے زیادہ امیدیں وابستہ کر لینا۔ پہلے ایک دوسرے کو اتنی بڑی بڑی امیدیں دلانا، ہوائی محلات بنا بنا کے دینا، بعد میں وہ پورے نہ ہو سکنا، یہ بھی ایک بنیاد بنتی ہے اس کا لڑائی اور جھگڑے کا۔ لیکن اصل چیز بدگمانی ہے، یہ بدگمانی نکالی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کے بارے میں کبھی بھی گمان نہ رکھا کرو برا، کبھی بھی نہ رکھا کرو، اچھا گمان رکھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ مشہور واقعہ جب الزام لگایا منافقین نے، اللہ نے سورہ نور کی آیتیں نازل فرمائیں، لیکن اس سورۃ نور کی آیتیں نازل کرنے میں دو قسم کے لوگوں کو تنبیہ کی۔ ایک تو منافقین کے لیے عذاب کی وعید سنائی، اور دوسری طرف مسلمانوں کو تنبیہ کی۔ کیا تنبیہ کی؟ فرمایا کہ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، بھائی تم نے جب یہ بات سنی تھی تو تم نے اس وقت اچھا گمان کیوں نہیں رکھا؟ انسان کے ذہن میں آ ہی جاتا ہے نا، جب ایک آدمی، دو آدمی، تین آدمی، چار آدمی بولتے ہیں تو کچھ ہوگا یار، کچھ تو ہوا ہوگا۔ ہوتا ہے انسان بڑے بڑے اس طرح گمان میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتے تمہیں کیا ہوا ہے؟ لولا اذ سمعتموہم، تم نے کیوں کیا ہے؟ ایمان والے مردوں سے بھی کہا، خواتین سے بھی، انفسہم خیرا، کہ تم نے اچھا گمان کیوں نہیں رکھا؟ اچھا گمان رکھتے۔ کسی شخص کے بارے میں اگر آپ کو 10 بری چیزوں کے بارے میں شک ہو اور ایک اچھائی کے بارے میں، تو اس کی اچھائی کا گمان غالب رکھا کرے۔
یہ وہ بدگمانی جس سے اللہ نے منع کیا، اس لیے کہ یہ بدگمانی فساد کا ذریعہ بنتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ انسان جب فارغ بیٹھتا ہے اپنے وقت کو صحیح استعمال نہیں کرتا، اس لیے وقت کو صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ صحیح استعمال نہیں ہو تو غلط کام میں استعمال ہوگا، اور اگر غلط کام کا راستہ بھی نہ ملے تو پھر وہ بدگمانی میں اور برے سوچوں میں استعمال ہوگا، اور پھر یہ ہوگا کہ ناچاقیاں، نااتفاقیاں، لڑائی جھگڑے، بھائی بھائی کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ دلوں میں بدگمانی پیدا ہو گئی۔ بچے باپ کی ماں باپ کی شکایتیں کریں کہ میرے ماں باپ جو میرے ساتھ جو ہے نا اچھا نہیں کرتے، ماں باپ بچے کے لیے بدگمان کہ یہ اچھا نہیں کرتا، پہلے ہمارے پاس آتا تھا اب تو آتا ہی نہیں ہے، اب تو پوچھتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ بدگمانی ساری پیدا ہو رہی ہیں، اس لیے کہ فارغ بیٹھے کوئی کام نہیں ہے تو اب یہ سوچیں گے ایک کے بارے میں، دوسرے کے بارے میں، تیسرے کے بارے میں، اور شیطان کبھی اچھا سوچنے نہیں دیتا، برا سوچنے دیتا۔ انسان کسی انسان کو دیکھے نا، محبت کی نظر سے بھی دیکھے نا، سر سے لے کر پاؤں تک دیکھے تو کہیں نہ کہیں اس کو شیطان دکھا کہ دیکھو یہ نقص ہے اس کے اندر، باقی تو اچھا ہے، یہ نقص ہے اس کے اندر، وہ کہیں نہ کہیں سے نکالے گا، وہیں سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ وہ گمان ہے جس کے بارے میں اللہ نے منع کیا، اس کو ممنوع گمان کہا گیا۔ اور تیسرا ایک ہے اچھا گمان، بہت اچھا، پسندیدہ جس کو کہا گیا، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سفر میں ہو، نماز کا وقت ہو گیا، وضو تم نے کر لیا، اب تم دیکھ رہے ہو کہ بھئی قبلہ کس طرف ہے، میں نماز کس طرف، کس رخ پہ پڑھوں، کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے، صحرا میں، جنگل میں کھڑے، کافی دیر سوچو، جس طرف تمہارا گمان غالب ہو جائے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لو۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد پتہ چلا کہ قبلہ تو ادھر تھا، میں نے اس دائیں طرف پڑھ لی، بائیں طرف پڑھ لی، نماز ہو گئی تمہاری، اس لیے کہ تم نے گمان کر کے پڑھا تھا، یہ اچھا گمان تھا۔ لیکن اگر بغیر سوچے سمجھے نماز پڑھ لی اور بعد میں پتہ چلا کہ قبلہ تو دوسری سمت پہ تھا تو نماز دہرانی پڑے گی۔ سوچ لیا، غور و فکر کر لیا، تمہارا ظن غالب، گمان غالب آ گیا ایک طرف تو پڑھ لو۔ اسی طرح نماز میں فرمایا جب آپ کو غلطی ہو جائے کہ میں نے 2 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں، 3 پڑھی، 4 پڑھی رکعتیں، نماز کے دوران تھوڑی دیر سوچو کس طرف آپ کا گمان زیادہ جا رہا ہے، ظن غالب جس طرف جا رہا ہے اس پر عمل کر کے اپنی نماز پوری کر لو، نماز ہو جائے گی۔ یہ اچھا گمان ہے، اچھے کام میں استعمال ہو رہا ہے تو یہ اچھا گمان ہے۔ اور یہ جو ممنوع ہے نا، ایک تو حرام ہے اللہ کے بارے میں بدگمانی کرنا، اور فرض ہے اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، ممنوع ہے انسانوں کے بارے میں برا گمان رکھنا، بدگمانی کرنا۔ اور اچھا گمان کہ کسی بھی شرعی مسئلے کے لیے اچھا گمان کر لیا، غور و فکر کر لیا اور نماز پڑھ لی۔ پانی، وضو کا پانی پڑا ہوا ہے، شک ہو رہا ہے پتہ نہیں پاک ہے ناپاک ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے، تھوڑی دیر غور کریں، فکر کریں، اگر ظن غالب کہے پاک ہے تو وضو کر کے پڑھ لو، نماز پڑھ لی۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ پانی کچھ مشکوک تھا تو بھی کوئی بات نہیں، نماز ہو گئی وقت گزرنے کے بعد۔ لیکن اگر ایسے بغیر پوچھے وضو کر نماز پڑھی اور پتہ چلا پانی ناپاک تھا، نماز دہرانی پڑ جائے گی۔ تو اچھا گمان اچھی چیز کے لیے کیا جائے تو اس کا فائدہ بھی، اس کا ثواب بھی ہے۔ یہ جو مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں فقہی مسائل کے اندر، یہ گمان ہی تو ہوتا ہے، ان کے پاس کوئی وحی تو نہیں آتی، وہ قرآن کی آیت کو سامنے رکھتے ہیں، حدیث کو سامنے رکھتے ہیں، صحابہ کے اقوال کو رکھتے ہیں، پھر اس میں سے ڈھونڈ کے کوئی نیا مسئلہ پیش آیا جو اس دور میں پیش نہیں آیا تھا، اب پیش آیا تو اس کے لیے حل نکالتے ہیں، وہ حل گمان پہ ہوتا ہے۔ اور فقہا کے لیے یہ ہے کہ اگر انہوں نے اجتہاد کر کے اور اچھے گمان سے کوئی صحیح حکم بتا دیا، صحیح بتا دیا تو 2 نیکیاں ملیں گی، اور اگر ان سے غلطی بھی ہوگی تب بھی 1 نیکی ملے گی، اس لیے کہ گمان اچھا کیا تھا انہوں نے، غور و فکر اچھا کیا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، ان بدگمانیوں سے بچا کرو کسی کے بارے میں بھی، کیوں؟ ان بعض الظن اسم، یہ جو گمان ہے نا، کچھ گمان گناہ ہے، سارے نہیں۔ جیسے اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا فرض ہے، دین کے معاملے میں اچھا گمان کرنا فرض ہے، ظن غالب پہ عمل کرنا، لیکن کچھ گمان ایسے جو انسانوں کے بارے میں بنا لیتے ہیں، فرمایا یہ گناہ ہے۔ اور یہ بدگمانی، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دل میں بغض آتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، پھر زبان سے غیبت کے الفاظ ظاہر ہوتے ہیں، پھر الفاظ سے ناچاقی آتی ہے، پھر انسان کے دلوں میں دوری آتی ہے، پھر یوں ہوتا ہے کہ بعض دفعہ خاندان بھی ٹوٹ جاتے ہیں اس سے۔ اس لیے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، اس بدگمانی سے اپنے آپ کو بچایا کرو۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔